سماعت ہوئی ہے اس سے لگ رہا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پریشر میں آنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں قانون کی روح کے مطابق چلوں گا۔ دیکھیں چلنا ایسے ہی چاہیے. ان کے پاس اب میرے خیال میں ان کے پاس آپشن محدود ہو گئے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اگر تبدیل کرنا چاہے گا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو، تو ان کو کوئی ریزن تو دینا پڑے گا. کیا ریزن دیں گے؟ اس سے پہلے جو ریزن دیے تھے کینڈیڈیٹس نے، 3 کینڈیڈیٹس نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، چینج کر دیں آپ. ریٹائر جج لگوا دیا تھا. تو وہ معاملہ ہائی کورٹ میں جب آیا تھا تو تینوں نے معافی مانگ لی تھی. انہوں نے معذرت کر لی تھی. انجم وکیل صاحب کو آپ نے سنا بھی ہے، انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے معذرت کی تھی جی میں کہنا نہیں چاہتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اب وہ جو ریزنس تھے ان کے علاوہ اور کون سا ریزن ہو سکتا ہے جس پہ کیا اب الیکشن کمیشن یہ لکھ کے دے گا ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے اس لیے میں جج چینج کر رہا ہوں؟ تو الیکشن کمیشن کے بعد بھی چوائس محدود ہو گئی. ہاں یہ ہے کہ زیادہ کپڑے اتارنے پڑیں گے، زیادہ ننگا ہونا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے. تو 2 چیزوں میں ایک چیز تو ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے جو میں انجوائے کرتا ہوں نا اس چیز کو، وہ پتہ کیا ہے؟ یا تو انصاف ہو جاتا ہے یا زیادہ کپڑے اتر جاتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے بالآخر. یا تو اسلام آباد کی یہ 3 سیٹیں ان کے اندر انصاف ہو جائے گا اور یہ جیتنے والے امیدواروں کو مل جائیں گی، یا پھر نظام کے تھوڑے سے کپڑے اور اتر جائیں گے اور ہم اس کو مزید ننگا دیکھیں گے. تو دونوں میں قوم کی جیت ہے، ہار نہیں ہے. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھی سنا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، بہت ہیوی قسم کا، عمران خان کی طرف سے. اچھا، یہ ویسے خبر میں نے بھی سنی ہوئی ہے. وہ ریفرنس آپ آنے دیں. میرے خیال میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے خدشات ہیں. عامر فاروق صاحب کے حوالے سے اسپیشلی ہیں. اور وہ ایک کیس ہے اور یہ جہاں سے آنا چاہیے تھا. ایکچولی اس کیس کے بارے میں نے پروگرام کیا تھا آج سے کئی ماہ پہلے، جب ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ یہاں پہ عدالت نے نہیں دیا تھا. یہ لارجر بینچ جب بیٹھا اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک ویلاگ پہلے بھی کیا تھا. یہ کسی بندے کو استعمال کر کے بڑا عجیب طریقے سے بڑے مشکوک انداز میں اس کیس کو لگایا گیا تھا. اور جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں اس وقت سامنے آئی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جھوٹ ہونی چاہیے. یعنی میرا دل بھی کہتا تھا کہ یار یہ جھوٹ ہونی چاہیے. ہمارے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن جب وہ فیکٹس خود لکھ دیے ججز نے تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیا کہ یہ زیادتی ہوئی تھی. اور دیکھیں زیادتی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی. تو عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پوزیشن لے سکتے ہیں اور لیگلی وہ بڑے مضبوط ہیں. اس میں وہ لا کر سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ سارا معاملہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کیس کو رکھا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا اس میں سے اسکیپ کرنا. کیونکہ یہاں ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہاں زیادتی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ 3 ججز سے 2 نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا عمران خان کے حق میں اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنا فیصلہ روک لیا تھا. اور وہ کافی دنوں تک وہ اس کو دیکھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا تھا. انہوں نے بجائے یہ کرنے کے بینچ تحلیل کر دیا تھا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بینچ تحلیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی جج خود چھوڑ کر نہ چلے جائے. تو وہ جو بینچ تحلیل ہوا اور نیا بینچ بنا، یہ سارا پروسیجر جو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے سوالات ہیں. تو اب اس میں اگر بچانا ہے نا تو پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اور یہ کیس بنتا بھی ہے. یہ جو ہے نا نیازی جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی سماعت کے اندر نا ایک دو بات کہا جاتے ہیں. قاضی فائد عیسیٰ کو کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے سلمان راجہ صاحب سے جب پوچھا گیا نا قاضی صاحب کی طرف سے کہ آپ کو اعتماد ہے، تو انہوں نے کہا اعتماد ہے. صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اب صرف نواز شریف نے اور شہباز شریف نے نہیں کھیلنا ساری زندگی. یہ گیم کوئی اور بھی کھیل سکتا ہے. تو ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے ان کی. وہ نہیں چاہتے کہ عدالت کو اتنا اوفینڈ کریں کہ عدالت کے اندر جانا ہی بند ہو جائے. وہ عدالت میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور معاملات کو ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں. دونوں انصاف بھی لینا چاہتے ہیں اور ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مخصوص نشستوں پہ جتنی جلدی ہمیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ماضی میں لگ رہی تھی کہ وہ جلدی جلدی اس کو کرنا چاہتے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جلدی میں نہیں ہے، یا وہ اس طرح سے نہیں جیسے وہ پہلے تیز تیز چلانا چاہتے کیس کو. میرے خیال میں مسئلہ بھی نمبرز کا ہے. اور میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ ججز کو یہ لگتا ہے، یا ہم اس کو 50-50 بھی ابھی اب تول کے اگر دیکھ لیں زیادہ بہتر تو خود وہ لوگ جانتے ہیں جو کورٹ کو کور کرتے ہیں. میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ اب پلڑا جو ہے وہ قاضی صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا ہلکا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے کیس آگے چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے اس میں. لیکن ایکچولی تو جو لوگ ہار گئے نا، جن کو لوگوں نے ہرایا، ان کو آپ لوگوں کی دی ہوئی اقلیت سے زیادہ اکثریت آپ ان کو نہیں بنا سکتے.
अब ये कर नहीं सकते, ये ज्यादती है। तो जो जीता है उसको वही सीट मिलनी चाहिए। थैंक यू। इमरान भी एक उस दिन हम अडियाला जेल में मौजूद थे परसों, तो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। अच्छा, यू वर देयर? या आई वाज देयर। तो हमारे सामने इमरान खान साहब ने कहा कि जो अडियाला जेल के मामलात हैं वो कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो अगर ये रुकावट ना पैदा की जाए, हमारे से मुलाकात उस दिन भी जब मैं पहुंचा था, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, हम 5 घंटे बाहर वेट करते रहे और अंदर खान साहब वेट करते रहे। तो उन्होंने कहा कि ये रुकावटें डाली जा रही हैं और अगर ये रुकावटें ख़त्म ना की गई तो मैं भूख हड़ताल पर जाऊँगा। आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब की जो भूख हड़ताल की कॉल है, एक इंटरनेशनल खबर है, बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका क्या रद्द अमल आ सकता है? ओवरसीज़ पाकिस्तान सर, इट्स अ बिग न्यूज़। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ये खबर चलेगी, यूएन का इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, बड़े बड़े मुल्क जिनसे आप पैसे मांगते हैं, जो इदारे हैं जिनसे आप पैसे मांगते हैं, उनका रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान में हज़ारों जगह के ऊपर लोग बैठ जाएंगे भूख हड़ताल करके, यूएन के सामने लोग बैठ जाएंगे, अमेरिका के अंदर लोग व्हाइट हाउस के सामने भूख हड़ताल करके बैठ जाएंगे। जहाँ जहाँ पे दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद है वो भूख हड़ताल करेंगे इमरान खान के साथ, और ये मुसीबत बन जाएगी। इसको इससे पहले देखें, इमरान खान के पास कभी भी कार्ड्स ख़त्म नहीं होते। ये एक और कार्ड वो किसी के दिमाग में था कि वो ऐसा कह सकते हैं। यानी मेरी नज़र में तो मेरे जैसा बंदा जो है ना, मैं तो कभी भी भूख हड़ताल ना करूँगा। अगर मैं जेल में हूँ या किसी जगह पे हूँ तो मैं तो खाने खाऊंगा, क्योंकि मेरे भूख हड़ताल करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके ऊपर मेरी अपनी सेहत को फ़र्क पड़ता है सिर्फ। तो भाई अगर मुझे फाइट करना है या अपने आप को सर्वाइव कराना है इन हालात में, तो वही तो खाना खाते रहना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान की भूख हड़ताल से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो अकेला भूखा नहीं रहेगा, वो बेशुमार लोगों को भूखा कर देगा, और बेशुमार लोग भूख हड़ताल कर भी देंगे। फिर जो इंटरनेशनली आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा, क्या आप उस प्रेशर को उठा सकते हैं? इमरान खान की भूख हड़ताल से एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की भूख मर जाएगी भाई, वो खाना चाहेंगे, उनका दिल नहीं करेगा खाना खाने को, ये होगा। अच्छा, सेठी साहब ने इस पर तज़किरा किया है कि खान साहब को मैं जानता हूँ, वो जितना ज़िद्दी है और वो वाकई में भूख हड़ताल कर देगा और पीछे नहीं हटेगा। हाँ, नहीं, वो KP के आपने अन्ना हज़ारे देखा था इंडिया में? अन्ना हज़ारे ने भूख हड़ताल की थी, मुसीबत बन गई थी पूरे इंडिया के लिए, नहीं पूरी दुनिया के